بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی نے پہلی بار میں اسلام قبول کرنے سے کیوں منع کیا؟ پہلی وحی آنے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عبادتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، وہ عبادتیں کیسی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری تو اچانک اسی جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی۔ دوستو، 5 وقت کی فرض نمازیں تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، لیکن شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز دی گئی کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ادا فرماتے تھے۔ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی، پھر گھر کی سبھی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال ہی تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عبادتیں کرتے دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں بتائی اور کہا کہ اے علی، مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے۔ اسی دین کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی آتے رہیں، اس لیے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و عزا جیسے بتوں کو چھوڑ دو۔ اسلام کی دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالکل ایک نئی طرح کی چیز تھی، اس لیے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی بھی نیا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو نہ کرو، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ مت کہنا، اپنے والد کو بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پلے بڑے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کھانے پینے کی بہت کمی رہتی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بار مکہ میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے تک کو کچھ نہ بچا۔ اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے اور سب چھوٹے چھوٹے تھے، اس لیے حضرت ابو طالب نے اس بھوکمری کے زمانے میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے چچا ابو طالب کے پاس پیسوں کی بہت کمی رہتی ہے، بال بچوں کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کوئی مدد کریں۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں میرے بھتیجے، میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ بھائی کی ایسی پریشانی دیکھ کر میرا بھی دل دکھتا ہے۔
اس کے بعد یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا جان، مجھے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری دے دو، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اب کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے گھر کے تنگ حالات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اس لیے فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بچے عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چچا عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ساری زندگی ان کے لیے ہر ضروری چیز کا انتظام کرتے رہے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں پلے بڑے تھے اور کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں کھاتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا کہ میں یہ نیا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لینی تھی، اس لیے اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے تفصیل سے بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور لات و عزیٰ جیسے بتوں کا انکار کرو، ان کی عبادت سے نفرت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور تقریباً 1 سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ اسلام کی شروعات کے 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان 3 سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا، صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ 3 سالوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، سبھی مہمانوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے تم ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرنا۔ دوستو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن آپ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بکرے ذبح کیے اور سبھی کا گوشت پکا کر دسترخوان پر سجایا، ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لیے ایک ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام کیا۔ جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمانوں کی خاطرداری کی۔ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا، اے میرے خاندان والو، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لوگے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سارے مجلس والے ایسے خاموش ہوئے جیسے سبھی کو صاف سونگ گیا ہو، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے اور میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔
वो सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हंस रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे और हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की परेशानी को देख रहे थे। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये मंजर बर्दाश्त न हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर से यही ऐलान किया कि ऐ मेरे ख़ानदान वालों, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिसको अपना कर तुम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो तुम में से कौन कौन मेरा साथ देगा? ये सुनकर फिर से मजलिस में एक खामोशी छा गई, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपका हर तरह से साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बैठा दिया और तीसरी बार फिर से अपने ख़ानदान वालों से यही सवाल किया, तो किसी ने कोई जवाब न दिया। लेकिन इस बार फिर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। हज़रत अली का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मोहब्बत की नज़र से देखा और फरमाया कि ऐ अली, तू तो मेरा भाई है और मेरा वारिस है। दोस्तों, इस्लाम की खातिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी, उन्हें कोई भी बयान नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी उस पाकीज़ा हस्ती ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत फरमाई कि दुश्मनों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आँच भी ना जाने दी। हिजरत के बाद मुसलमानों की काफिरों के साथ कई जंगें हुई, लेकिन उनमें सबसे ज़बरदस्त जंग खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला बोलने आ गए। इसलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर एक खंदक खोद ली ताकि काफिर लोग मदीने के अंदर ना दाखिल हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत न कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्दवद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी ज़िंदगी में वो 100 से ज़्यादा जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेज़ी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा इकराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, किसी में है दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके? तुम में से जो भी मेरा मुकाबला करने आएगा, मैं उसकी गर्दन काट कर उसके हाथ में रख दूंगा। अम्र को देखकर सभी सहाबा इकराम सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा इकराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त हज़रत अली की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। अम्र ने फिर पुकार कर कहा कि है तुम में से किसी को जन्नत में जाने का शौक, तो आए और मुझसे मुकाबला करे। मैं आज ही उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी नहीं खड़ा हो रहा था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अली, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है, अम्र। हज़रत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, क्या तुम में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काटकर उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है। तो हज़रत अली ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, वो अम्र है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए दुआ फरमाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके सामने एक बच्चे से थे। वो अम्र 100 से ज़्यादा जंग लड़ चुका था। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास पहुँचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछने लगा कि ए लड़के, तुम कौन हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अली हूँ। तो ये सुनकर अम्र ने कहा कि क्या तुम अब्द मुनाफ की औलाद में से हो? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। ये सुनना था कि अम्र ताज्जुब से कहने लगा
کہ ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو دھول میں چھپ گئے، وہ دونوں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وہ وار کاندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میرے علی کی مدد فرمانا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے پھٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ کر گرا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔